ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین اور ہاٹ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے ظالم شیخ حسینہ اور اس کا گھمنڈ، جس نے جو ہے یہاں کے عوام کو اپنے گھمنڈ کے پیروں تلے جس نے دبوچنے کی کوشش کی اور گزشتہ کئی سالوں سے لوگوں پر، عوام پر نہ صرف ظلم ستم کرتی رہی بلکہ ہندوتوا ذہنیت کی حامل اس خاتون جس پر الگ الگ طرح کے الزامات ہیں، اس پر جو ہے باقاعدہ ظالم ہونے کا ٹیگ بھی لگا ہوا ہے، اور آخر کار وہ اپنے جو ہے حکومت چھوڑ کر اپنے گھر سے چھپ چھپا کر بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے وہاں کے عوام۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس پرائم ٹائم میں کہ آخر ہوا کیا ہے اور بنگلہ دیش کی صورتحال کیا ہے۔ سب سے پہلے میں بنگلہ دیش کے سلسلے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس اور ججوں کو استعفیٰ دینے کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بنگلہ دیش کے چیف جسٹس عبید الحسن سمیت سپریم کورٹ کے تمام سیاسی اور جانبدار ججوں سے فوری طور پر استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ بنگلہ دیش میں وکلاء کی تنظیم لائرز اگینسٹ ڈسکریمنیشن کوآرڈینیشن کونسل نے چیف جسٹس اور ججوں کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے مارچ بھی کیا ہے۔ بنگلہ دیشی اخبار ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق مذکورہ تنظیم سے وابستہ وکلاء کا تعلق اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جماعت اسلامی سے ہے۔ رپورٹ کے مطابق مارچ کے دوران وکلاء نے چیف جسٹس عبید الحسن اور اپیل ڈویژن کے تمام ججوں سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں ڈھاکہ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ایڈوکیٹ محسن میاں، سابق صدر خورشید عالم، سابق جنرل سیکریٹری عمر فاروق اور سابق سیکریٹری خورشید میاں عالم سمیت سینکڑوں وکلاء شریک ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آپ کو آج کی ہی تازہ خبر یہ بھی سناؤں بنگلہ دیش سے کہ نوبل امن انعام یافتہ محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ 84 سالہ یونس نے جمعرات کی رات ڈھاکہ میں ایک تقریب کے دوران حلف لیا تھا، اور محمد یونس نے بنگلہ دیش کے عوام سے ایک ایسی حکومت کا وعدہ کیا جو اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ انہوں نے عوام سے بنگلہ دیش کی تعمیر نو میں مدد کی بھی اپیل کی ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں پیش آئے اس اتھل پتھل اور پھر جو صورتحال گزشتہ کئی دنوں سے بنی ہے، اور ہم نے وہاں کی اس وقت کی تصویریں ابھی آپ کے سامنے شیئر کی تھی جب یہاں انٹرنیٹ بند کر کے یہاں کے طلباء کا قتل عام کیا جا رہا تھا ظالم دہشت گرد شیخ حسینہ کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، اپیروانند نے ایک مضمون لکھا ہے اس سلسلے میں، اور انہوں نے اس کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ ہندوستان میں پناہ حاصل کرنے والی شیخ حسینہ اپنے ملک کے حالت زار دیکھتے ہوئے کیا سوچتی ہوں گی؟ تشدد کا جو منظر سامنے ہے، کیا اس کو دکھا کر یہ کہیں گی کہ مجھے عہدے سے ہٹانے کا مطلب یہی تھا کہ میں اس تشدد کو روکنا چاہتی تھی؟ یا کیا شیخ حسینہ اپنے جائزہ لیتے ہوئے سوچ رہی ہوں گی کہ کاش میں نے ایک ہفتہ قبل طالب علموں کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے عوامی لیگ کے لوگوں کو طلباء اور مظاہرین پر حملہ کرنے کے لیے سڑکوں پر نہ اتارا ہوتا، کاش میں نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج عوامی لیگ کے لوگوں پر حملہ نہ ہو رہا ہوتا۔ ماہر اقتصادیات محمد یونس کو نگراں حکومت کا سربراہ بنتے دیکھ کر وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ جس شخص کو انہوں نے جیل میں رکھنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا، آج ملک کے نوجوان اسی شخص کو قیادت سنبھالنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کیا ان کا دماغ پھر گیا ہے؟ اپنے والد بنگلہ دیش کے بانی سمجھے جانے والے شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ گرایا جانے کے دوران کیا وہ اپنے ہم وطنوں کو ان کی ناشکری کے لیے ان پر لعنت بھیج رہی ہوں گی، یا وہ سوچ پائیں گی کہ ان کے والد کی یادگار ان کے جرم کی وجہ سے مٹائی جا رہی ہے؟ شیخ مجیب کو صرف اپنی ملکیت بنا کر، صرف خود کو ان کا وارث بنا کر اور باقی لوگوں کو ان سے دور رکھ کر شیخ حسینہ نے شیخ مجیب کے ساتھ ناانصافی کی۔ مجیب شیخ حسینہ کی علامت بن کر رہ گئے۔ کیا وہ یہ سوچ پا رہی ہوگی کہ جب انہوں نے اپنے ناقدین
اور مخالفین کو رضاکار کہہ کر گالیاں دی تو انہوں نے اس لفظ کو عزت بخش دی۔ ہم کون ہیں رضاکار؟ کہتا کون؟ تانا شاہ۔ کیا وہ اس نعرے سے جان چھڑا پائیں گی؟ آج وہ جو بھی کر رہی ہوں، شیخ حسینہ کی کرسی خالی کرنے اور ملک سے فرار ہونے کے بعد بھی بنگلہ دیش میں تشدد کا سلسلہ نہیں تھما ہے۔ 5 اگست سے پہلے تشدد مظاہرین کے خلاف تھا، اس کے بعد تشدد عوامی لیگ اور حکومت سے وابستہ لوگوں کے خلاف ہے۔ پچھلی حکومت سے وابستہ ہر علامت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شیخ مجیب کے مجسمے اور کئی یادگاروں کو گرانے کے مناظر دیکھ کر لوگ حیران ہیں، لیکن اس سے زیادہ خوفناک ہے عام لوگوں کا قتل۔ سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ایک ہوٹل کو جلا دیا گیا جس کی وجہ سے اس میں مقیم درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ پورے ملک میں تشدد برپا ہے۔ خبر ہے کہ کئی مندروں، ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے مکانوں اور دکانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شیخ حسینہ کی آمریت کے خلاف تحریک چلانے والے چھاتر منچ نے اس تشدد کی مذمت کی۔ جماعت اسلامی کے سربراہ نے بھی تشدد روکنے کی اپیل کی۔ کئی مسلم رہنما تشدد کے خلاف بول رہے ہیں۔ جیل سے نکلنے کے بعد سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء نے بھی تشدد بند کرنے کی اپیل کی۔ مختلف سول تنظیمیں تشدد کے خلاف بول رہی ہیں، لیکن تشدد جاری ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ یہ تشدد کر رہے ہیں ان پر ان اپیلوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس تشدد کا جواز یہ کہہ کر پیش کریں گے کہ شیخ حسینہ کی حکومت کے 4 اگست تک کے تشدد کے خلاف عوامی غصے کا اظہار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ناظرین، بنگلہ دیش کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے بیان میں درست لکھا ہے کہ آمریت کے خلاف تحریک میں سماج کے ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ مسلمان، ہندو سب اس کا حصہ تھے۔ ہر پیشے کے لوگ اس کا حصہ تھے۔ حکومت نے تشدد کے ذریعے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی۔ سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، ہزاروں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن اس سے اس تشدد کو جواز نہیں مل جاتا جو 5 اگست سے جاری ہے، جس میں 100 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ سینکڑوں مذہبی مقامات کو تباہ کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غصہ بنیادی طور پر عوامی لیگ سے وابستہ لوگوں کے خلاف ہے۔ آخرکار آمریت مخالف تحریک کو دبانے کی کوشش صرف پولیس نے نہیں کی تھی، اس میں عوامی لیگ، اس کے طلباء اور یوتھ آرگنائزیشن کے لوگ شامل تھے۔ پھر یہ فطری ہے کہ غصہ عوامی لیگ سے وابستہ لوگوں کے خلاف ہو، وہ ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ یہ دلیل بیکار ہے۔ طلباء کی تحریک آمریت کے خلاف تھی، تشدد کے خلاف تھی۔ اگر اس کے آڑ میں تشدد جاری ہے تو یہ تحریک کے ہی خلاف ہے۔ اپیلوں سے تشدد کا سلسلہ نہیں تھمے گا، اسے ریاست کے اختیارات سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ فریضہ فوج کا ہے کہ وہ پرتشدد ہجوم کو کنٹرول کرے۔ وہ ہجوم کو اپنا غصہ ظاہر کرنے کا موقع دے رہی ہے تو اسے اس تشدد کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ بہرحال اس تشدد کی وجہ سے کہنا غلط ہوگا کہ شیخ حسینہ کے خلاف عوامی تحریک اسلام پسند اور ہندوستان مخالف لوگ چلا رہے تھے۔ یہ کہنا بے ایمانی ہوگی کہ یہ تحریک جمہوریت کے لیے نہیں بلکہ بنگلہ دیش میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے چلائی جا رہی تھی۔ جو بھی بنگلہ دیش کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس ملک کے نوجوان اور طلباء اور وہ مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، آمریت اور فوجی حکمرانی کو برداشت نہیں کرتے۔ سال 1952 سے لے کر 1971 تک اور اس کے بعد بھی طلباء نے ہمیشہ ملک میں جمہوریت کی واپسی کے لیے کوشش کی۔ اس لحاظ سے شیخ حسینہ کی آمرانہ حکومت کچھ زیادہ ہی چل گئی تھی۔ شیخ حسینہ کی آمریت کے خلاف کھڑے ہونا کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں تھی۔ طلباء کو سرکاری گولیوں کا سامنا کرنا پڑا اور سینکڑوں مارے گئے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شیخ حسینہ کے ملک سے فرار ہونے کے بعد تشدد کے درمیان انہیں واضح طور پر اس کو قبول کیا۔ پارلیمنٹ پر ہوئے حملے میں لوٹا گیا ہتھیار برآمد اور جمع کروائے، مندروں ہندوؤں کے گھروں کی حفاظت کی۔ طلباء کی وجہ سے یہ فوج آج تک اس انقلاب پر قبضہ نہیں کر سکی۔ ان کی درخواست پر محمد یونس نے عبوری حکومت کی سربراہی کا فیصلہ کیا۔ طلباء سے اس تحریک کا کریڈٹ چھیننا اور اسے کسی سازش کا نتیجہ قرار دینا شیطانی ذہن کی پیداوار ہے۔ شیخ حسینہ سے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے ہندوستان میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قیادت میں ملک نے نمایاں طور پر اقتصادی ترقی حاصل کی تھی۔ انہوں نے ملک کو سیکولر بنا رکھا تھا، لیکن لوگ محض اقتصادی زندگی نہیں گزارتے۔ حقیقی انسانی زندگی جمہوری زندگی ہے۔ آپ 2 روٹی دے کر میری آزادی نہیں چھین سکتے۔ شیخ حسینہ 15 سال سے یہی کر رہی تھی۔ انہوں نے انتخابات کو مذاق بنا دیا تھا۔ آج جو نوجوان سڑکوں پر تھے انہوں نے کبھی اپنے حق رائے دہی کا استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ شیخ حسینہ نے جو پولنگ بوتھ پر نہیں ہونے دیا وہ آخرکار سڑکوں پر ہو کر رہا۔ آج کل ہندوستان جیسے ملک میں اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا، اس لیے بہت سے لوگ بنگلہ دیش کے آزادی پسند طلباء کو سرفراں کہہ رہے ہیں۔ طلباء آمریت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، جمہوریت کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، لیکن بعد کا سفر کیسا ہوگا اس کا فیصلہ سماج کے باقی طبقات کو کرنا ہے۔
ایک بینکر اور تاجر تنویر حیدر خان نے ڈھاکہ ٹریبون میں درست لکھا ہے کہ جب آرمی چیف سے پوچھا گیا کہ وہ مذاکرات کے لیے کس کو بلائیں گے تو انہوں نے 2 بار جماعت اسلامی کا نام کیوں لیا، ایسی جماعت جسے عوام نے پچھلے تمام انتخابات میں مسترد کر دیا۔ ان کا یہ سوال بھی جائز ہے کہ فوج نے امن و امان برقرار رکھنے میں چستی کیوں نہیں دکھائی۔ محمد یونس نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی بحالی اولین ترجیح ہوگی۔ شیخ حسینہ کے خلاف ہوئی بغاوت اسی صورت میں اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتی ہے جب وہ طلبہ کی بات سنیں۔ یہ تحریک ایسا معاشرہ بنانے کی تحریک ہے جس میں کسی قسم کا امتیاز نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کسی قسم کی تفریق نہیں کی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگ اپنی طالب علموں کو سن رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، پروانند دہلی یونیورسٹی میں جو پڑھاتے ہیں پروفیسر ہیں، انہوں نے بہتر انداز میں یہاں کی صورتحال بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ حسینہ نے کیا کیا اور گزشتہ کتنے سالوں سے کیا کچھ کر رہی ہے اپنے عوام کے ساتھ اور سیاسی مخالفین کے ساتھ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بار بار اس کا ہندوستان میں آنا اور اس پر کس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں اور مسلم ممالک میں ہونے والے ظلم و زیادتی کے خلاف ان کے نہ کھلنے والی زبان اور چاپلوسیاں اور اسلام دشمن جو ہے ان کے فیصلے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے حسینہ کے خلاف یہاں کے لوگوں میں غصہ پایا جا رہا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ بار بار وہ کیوں جیت کر کے آ رہی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کی ٹیم یا ان کے گنڈے یا ان کی پورے پارٹی کی سیاسی لیڈران وہ کیپچر کر لیتے تھے بوتوں کو، جو فوجیوں کے ذریعے سے، پولیس افسران کے ذریعے سے ڈرانے دھمکانے کی باتیں ہوتی تھی۔ یعنی آمریت دیکھنے میں تو نہیں تھی لیکن اندرونی سطح پر شیخ حسینہ کی آمریت پوری طرح سے جو ہے بنگلہ دیش کے نس نس میں پیوست ہو چکی تھی، جس کے چلتے بالآخر یہاں کے طلباء کو کسی نہ کسی بہانے راستوں پر اترنا تھا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ کئی طلباء جب جو ہے اس میں انتقال کر گئے، انہوں نے اپنی جان کی بازی ہار گئی اور اپنا خون پیش کر دیا، تب جا کر کے بنگلہ دیش کو ظالم شیخ حسینہ سے جو ہے آزادی ملی ہے۔ اس طرح کی جو ہے خبریں، اس طرح کے تبصرے اس وقت پڑھنے کو مل رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس تمام سیاسی دشمنی کو یا بنگلہ دیش کے اندرونی جو مخالفتیں تھیں، سیاسی دشمنیاں تھیں، اسلام دشمن جو طاقتیں تھیں، یا فوجیوں کو جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف یا اسلام یا حق پرستوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، اس بات سے جو لوگ واقف نہیں ہیں وہی لوگ اس وقت جو ہے شیخ حسینہ کو جو ہے مظلوم اور طلباء کو ظالم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انقلاب ہوتا ہے اور ظلم بہت دنوں تک ٹکتا نہیں ہے۔ ظلم کی حد جب پار ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں جو بنگلہ دیش میں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،